حمل، اس کی خرافات بمقابلہ حقیقت۔ ڈاکٹروں نے حمل کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے، جیسے کہ غلط فہمی نمبر 1، حاملہ خواتین کو دوگنا زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مطلق العنان افسانہ ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ کو واقعی میں ایک عام غذا پر ایک دن میں تقریباً 200 اضافی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ ایک نارمل وزن پر حمل شروع کر رہے ہوں۔ غلط فہمی نمبر 2، آپ کے پیٹ کی حیت سے بچے کے صنف کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹروں کو آئے دن ایسے مریضوں یا کنبے کے ممبروں سے واسطہ پڑتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی، اس بنیاد پر کہ عورت کے پیٹ کی حیت کیسی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بات کا قطعی کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کے پیٹ کی شکل سے اس قسم کی کوئی بھی معلومات مل سکیں۔ صنف کے ساتھ ساتھ چلنے والا دوسرا بڑا افسانہ جنین کے دل کی دھڑکن ہے۔ بہت سے مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ اوہ یہ 160 ہے، یہ یقیناً ایک لڑکی ہے۔ نہیں، اگر یہ 160 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بہت زیادہ حرکت کر رہا ہے، اور اگر یہ سو رہا ہے تو دھڑکن 120 ہوگی۔ اس سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ غلط فہمی نمبر 3، کوکو مکھن حمل سے بننے والے نشانوں کو روکتا ہے۔ کوکو بٹر ایک ایسی چیز ہے جسے بہت سے لوگ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوکو بٹر یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس کی وہ سفارش کرتے ہوں وہ حمل سے پڑنے والے ان نشانوں کو روک سکتا ہے۔ یہ ایک جینیاتی عمل ہے، اور بنیادی طور پر اگر دوران حمل ایک جگہ بہت زیادہ وزن بڑھ جائے تو بدقسمتی سے ان نشانوں کے بننے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن مہنگی کریموں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ نشان ان سے جانے والے نہیں۔ غلط فہمی نمبر 4، حمل کے دوران آپ کیا کھاتے ہیں یہ آگے چل کر بچے کا ذائقہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس بات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ حمل کے دوران جو کچھ کھاتے ہیں وہ ضروری ہے، اس طرح سے کہ وہ بچے کو مجموعی غذائیت اور اچھی صحت کے لحاظ سے ایک مضبوط شروعات دیتا ہے، لیکن یہ بچے کے ذائقے کو ہرگز متاثر نہیں کرتا۔ ڈاکٹرز ہمیشہ غذائیت اور اچھے کھانے کے انتخاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کی نشو و نما پر طویل مدتی اثرات مرتب کرتا ہے، نہ کہ اس کا ذائقہ بنانے پر۔ غلط فہمی نمبر 5، حاملہ خواتین کو کافی نہیں پینی چاہیے۔ یہ وہ افسانہ ہے جہاں اعتدال سب سے اہم چیز ہے۔ پہلی سہ ماہی میں کافی کی ضرورت سے زیادہ مقدار ہونے پر اسقاط حمل کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک بار جب پہلی سہ ماہی ختم ہو جائے تو کیا آپ کو کافی کے ساتھ پاگل ہو جانا چاہیے؟ شاید نہیں، لیکن یہ چیز نقصان پہنچانے والی بھی نہیں۔ افسانہ نمبر 6، حاملہ خواتین کو پرواز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ جہاز میں جائیں اور اچھا وقت گزاریں، لیکن پرواز کرتے وقت سوچنے کے لیے کچھ چیزیں ضرور ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ خواتین کو ان کی ٹانگ یا ان کے پھیپھڑوں میں خون کے جم جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کا زیادہ امکان اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ایک طویل مدت کے لیے ایک جگہ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ چیز خون کے جمنے کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ لہٰذا اس منظرنامے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانے سے پہلے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹانگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ٹائٹس یا ایسی چیزیں پہننی چاہیے جو ٹانگوں کو تھوڑا سہارا دے سکیں اور خون کو چلنے میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ ہر آدھ یا 1 گھنٹے کے بعد ارد گرد چلنا چاہیے۔ غلط فہمی نمبر 7، حمل کے دوران ورزش بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حمل کے دوران ورزش کی اصل میں سختی سے تاکید کی جاتی ہے۔ تمام پیشہ ورانہ تنظیمیں مریضوں سے پورے حمل میں جسمانی سرگرمی اور ورزش کو برقرار رکھنے کے بارے میں بات کرتی ہیں، جب تک کہ کوئی طبی صورتحال پیدا نہ ہو جو سامنے آئے اور ان سفارشات کو تبدیل کرے۔ اس لیے ورزش خطرناک نہیں ہوتی، حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اصل میں آپ کی پوزیشن بچے پر کوئی اثر نہیں رکھتی۔ بچہ پانی کے ایک تالاب میں تیر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سر کے بل کھڑے ہیں یا آرام کر رہے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 8،
حاملہ خواتین کو دھواں لگی سیلمن نہیں کھانی چاہیے۔ یہ ایک فرضی قصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دھواں لگی سیلمن کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز مریضوں سے مختلف قسم کی مچھلیوں کے خطرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ مچھلیاں جو زیادہ مرکری کے مواد کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ٹونا، کین ٹونا یا ڈبے والی ٹونا، اس سے خاص طور پر گریز کیا جائے اور ایک ہفتے میں ٹونا کے کین کی تعداد کو بھی محدود کر دیا جائے۔ غلط فہمی نمبر 9، صبح کی بیماری پر قابو پانا بہت آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے صبح کی بیماری کہنا بذات خود ایک افسانہ ہے، کیونکہ یہ صبح کی بیماری نہیں، یہ سارا دن چلتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر قابو پانا آسان نہیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک ہلکے پھلکے ناشتے سے دن کا آغاز کریں، جیسے کہ سوڈا اور خستہ بسکٹ وغیرہ۔ بدبو سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کو بیمار بنا سکتی ہے۔ ہائیڈریٹ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، اور اگر پانی آپ کو متلی کرے تو پسے ہوئے برف پر بھی کچھ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ لیمنیڈ، لیمو پاپسیکل اور لیمو کا سلش وغیرہ، کیونکہ لیمو بھی متلی کو کاٹتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 10، مسالے دار کھانے کھانے سے لیبر یا درد ذا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو حیرت انگیز ہوتا، کیونکہ ڈاکٹرز جب بھی چاہتے خواتین کو درد ذا شروع کرا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی بھی خاص کھانے یا جسمانی سرگرمی کے ساتھ لیبر کو شروع نہیں کرا سکتے۔ ہمارے پاس اس کو شروع کرانے کے لیے صرف اور صرف ادویات ہیں۔ غلط فہمی نمبر 11، یوگا عام طور پر لیبر کے پروسیس کو ہموار کرتا ہے۔ دراصل مجموعی طور پر ورزش لیبر کے پروسیس کو ہموار کرتی ہے یا درد ذا کو آسان بناتی ہے، کیونکہ یہ جسم اور پٹھوں کو مضبوط بنا کر لیبر کے قابل کرتی ہے، لیکن خاص طور پر یوگا اس سلسلے میں مؤثر نہیں۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share. Stay safe and sane. Science will win.